دنیا میں اللہ کا سب سے بڑا عذاب اور اللہ کا استغنا کا مظہر دنیا میں وہ کفر ہے، اور آخرت میں اس کے استغنا کا مظہر جہنم ہے۔ دنیا میں اللہ کی استغنا کا مظہر کفر ہے اور آخرت میں جہنم ہے، اور دنیا میں اس کے فضل کا مظہر ایمان ہے، اور آخرت میں اس کے فضل کا مظہر جنت ہے۔ یہ ہے بات۔ لیکن لوگ ایمان کی نعمت پر شکر نہیں کرتے، لوگ ایمان کی نعمت پر شکر نہیں کرتے۔ کسی کو دیکھو گے کارخانے پر شکر ہے، کارخانے تو کافر کو بھی دیا ہوا ہے۔ کسی کو دیکھو گے زمیندار پر شکر ہے، زمیندار تو کافروں کو زیادہ دیے ہوئے ہیں، زمینیں زیادہ ان کے پاس ہیں۔ کسی کو دیکھو گے بڑی دکان لیے بیٹھا ہے تو اس پہ شکر کرو گے، تمہیں نہیں معلوم بڑی منڈیاں تجارت کی غیروں کے ہاتھ میں ہیں۔ کسی کو مالدار دیکھو گے، اپنے کو مالدار دیکھو گے، شکر کرو گے نعمت پر کہ اللہ نے مال دیا ہے، حالانکہ مال تو کافر کے پاس بھی ہے۔ ایک نعمت اسلام تمہارے پاس ایسی ہے جو غیر کے پاس نہیں ہے، اور اس کا ان کے پاس نہ ہونا ہمیشہ کے لیے ان کے عذاب کے لیے ہے، اور تمہارے پاس ایمان کا ہونا ہمیشہ کی نعمتوں کے ملنے کے لیے ہے۔ اس لیے آج کل لوگ دنیا کی چیزوں کو ہی نعمت سمجھتے ہیں۔ آج کل عجیب مزاج ہے، وہ صرف دنیا کی چیزوں کو نعمت سمجھتے ہیں۔ کھانا پینا، کپڑے، مکان، دکان، کاروبار، ضروریات زندگی پوری ہو، لوگ اسی کو نعمت سمجھتے ہیں۔ حضرت علی فرمایا کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کا خیال یہ ہو کہ دنیا کا ساز و سامان اور ضروریات کا پورا ہو جانا نعمت ہے، اس کی عقل جاتی رہی اور اس کے عذاب کا وقت قریب آ گیا۔ جو سمجھتا ہو کہ دنیا کی چیزیں ہی نعمت ہیں، اس کی عقل جاتی رہی، کیونکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے بڑی نعمت نعمت اسلام ہے، اس لیے کہ اس پر ہمیشہ کی نعمتوں کا وعدہ ہے، اور دنیا کی نعمت کوئی نعمت نہیں، اس لیے کہ اگر اسلام نہیں تو ہمیشہ کا عذاب ہے، اسلام نہیں تو۔ اس لیے فرمایا سب سے بڑی نعمت نعمت اسلام ہے۔ اس لیے مسلم دعا میں ملے گا الحمدللہ علی نعمت الاسلام، اے اللہ تیری تمام تعریفیں اس نعمت پر ہے جس نعمت پر آخرت کی ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، اور تیری سے پناہ چاہتے ہیں ہم اس مصیبت سے جس پر آخرت کی ہمیشہ کی مصیبتیں ہیں، یعنی کفر۔ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے، یہ عذر قبول کرو، عذر قبول کرو۔ دیکھو بہت اہم بات ہے، عذر قبول کرو، عذر قبول کرو، عذر کو قبول کرو۔ صحابہ کرام کے واقعات میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے عذر کو قبول کرتے تھے۔ ایسے واقعات ہیں بے شمار روایتوں میں کہ عذر کو قبول کرتے تھے، اور جب کوئی غلطی ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کرنے والوں کی قربانیوں کو یاد دلایا کرتے ہیں۔ غلط کرنے والوں کی قربانیاں یاد کر، غلط کرنے والوں کی قربانیاں یاد کر۔ ایک صحابی تھے حضرت نعیمان، حضرت نعیمان ایک صحابی تھے، مذاقی مزاج تھے، اور مذاق بھی ایسا مذاق کرتے تھے کہ اس زمانے میں کوئی کرے تو آپس میں دشمنیاں اور آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں۔ لیکن وہ بات تھی کہ ایک دوسرے کی بات کو نبھانا اور برداشت کرنا۔ مذاقی صحابی تھے، ایسے مذاق کرتے تھے، ایسے مذاق کرتے تھے کہ اس زمانے میں کوئی برداشت نہیں کر سکتا ایسا مذاق۔ ایک آدمی جا رہا تھا اونٹ لے کر، فرمایا کہ اونٹ بیچو گے؟ اونٹ بیچو؟ کہاں بیچیں گے؟ کتنے کا ہے؟ اتنے کا ہے، آؤ میں تمہیں قیمت دے دیتا ہوں۔ لے کر چلے گھر کی طرف،
لے کر چلے گھر کی طرف. اونٹ والا باہر بیٹھ گیا, وہ اونٹ لے کے گھر میں چلے گئے. ٹھیک ہے ابھی اب نکلیں گے اب نکلیں گے اب نکلیں گے. باہر بیٹھا رہا انتظار میں, دیر ہو گئی بہت. خیال ہوا کہ شاید پیسے جمع کر رہے ہیں یا پیسے گن رہے ہیں یا اونٹ دیکھ رہے ہیں, گھر والوں کو دکھا رہے ہیں. وہ باہر بیٹھا رہا انتظار میں کہ اب نکلیں گے پیسے لے کر. بہت دیر ہو گئی. کسی نے پوچھا گزرنے والے نے, بھائی یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے ہاں یہ نعمان گھر میں اونٹ لے گیا ہے. نعمان گھر میں اونٹ لے گیا ہے, وہ اس کی قیمت لے کر آ رہا ہے, اس کے انتظار میں بیٹھا ہوں. اونٹ خریدا انہوں نے. اس نے کہا یہاں کوئی گھر نہیں ہے, یہ تو دیوار کھڑی ہے, اس میں دروازہ لگا ہوا ہے پرانا, یہ تو ادھر سے اونٹ لے کے غائب بھی ہو گیا, تم یہاں انتظار میں بیٹھے. یہاں انتظار میں بیٹھے, وہ ادھر سے اونٹ لے کر چلا بھی. اچھا, لوگوں نے کہا آؤ ہم پکڑتے ہیں اور سزا دیں گے اس کے. کہ نہیں نہیں نہیں, اس کو سزا مت دینا, وہ بدری صحابی ہیں, اسے کچھ مت کہنا, کیونکہ اہل بدر کو اللہ معاف کر چکے. کچھ مت کہنا اس کو کچھ نہ کہنا, بدری صحابی ہیں. اللہ کہہ چکے ہیں اے اہل بدر اب تم جو چاہو کرو, اللہ تمہیں معاف کر چکے. اسے کچھ نہ کہنا, بدری صحابی ہیں. ایسے نبھائے جاتے تھے مذاق, ایسے نبھائے جاتے تھے مذاق. تینوں نکلے سفر میں, حضرت نعمان اور سویبت ایک صحابی تھے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تینوں کی تشکیل ہوئی. بعد سفر میں تھے, کھانے کا وقت آیا. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی حاجت سے چلے گئے. نعمان نے کہا بھائی مجھے بھوک لگ رہی ہے. سویبت سے کہا کھانا کھلا دو. یہ کھانے کے ذمہ دار تھے, کھانے کے ذمہ دار سویبت. نعمان نے کہا بھوک لگ رہی ہے کھانا کھلا دو. انہوں نے کہا دیکھو جی کھانا تو امیر صاحب کے آنے کے بعد کھلے گا, کھانا تو امیر صاحب آ جائیں گے تب کھانا شروع ہوگا. نعمان نے کہا نہیں ہمیں تو ابھی کھاؤں گا, مجھے بھوک لگ رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں ملے گا کھانا, امیر صاحب آ جائیں گے وہ اجازت دیں گے پھر کھانا. اچھا, اچانک دیکھا سامنے سے ایک اونٹوں کا قافلہ چلا آ رہا تھا. ان سے کہا کہ بھائی ہمارے پاس ایک غلام ہے اور بڑا مضبوط, بڑا سمجھدار, بہت عقل مند غلام ہے, خریدو گے؟ ہاں ضرور خریدیں گے, ہمیں تو غلام کی ضرورت ہے, ہمارے اونٹوں کا کام ہے ان کو چرانے کے لیے, اونٹوں کو چرانے کے لیے ہمیں غلام کی ضرورت بھی ہے. لیکن کبھی بہت مہنگا غلام ہے کہ جتنے کا جو ہوگا ہم لیں گے. میں کہا ٹھیک ہے. کتنے کا ہے؟ کہ 10 اونٹ پر غلام ملے گا ایک. 10 اونٹ. ان سے بات کر لی, 10 اونٹ لے لیے. اور نعمان نے حضرت سویبت جو آزاد تھے انہیں غلام بنا کر باندھ کر اونٹوں والوں کے حوالے کر دیا اور ان سے کہہ دیا کہ بہت تیز ہے, بہت سمجھدار ہے, بہت طاقتور ہے, اور دیکھو یہ ابھی آپ سے کہے گا میں آزاد ہوں, اس کے بعد میں سننا. ہاں یہ جھوٹ بولے گا, آزاد نہیں ہے, غلام ہے یہ. اور کیسے آپ بے فکر ہو, ہمیں چھوڑنے والے نہیں ہیں. باندھ کے ان کے حوالے کر کے اور 10 اونٹ لے کر آ گئے. لے گئے